پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، یوں کی ہے اہل بیت مطہرین زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ آدھا سے زیادہ جلسہ نکل گیا۔ آپ اتنی محبت میں سن لیں کہ ہماری زبان کی رفتار بتا رہی ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، اور ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ آدھا ہوا ہے جبکہ جلسہ ختم ہونے کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ 2 4 5 پیغام آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کا میرے حصے کا جلسہ ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں تو جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یونیفارم سول کوڈ کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ اس ہندوستان کے قانون میں دفعہ 25 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ہر ہندوستانی کو اپنے دین دھرم پر چلنے کی پوری آزادی ہے۔ دفعہ 29 پر لکھا ہوا ہے اپنے مذہب کو پھیلانے کی پوری آزادی ہے، اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے۔ ہر مسلمان ہندوستانی ہے وہ داڑھی رکھ سکتا ہے اپنے دین دھرم کے حساب سے، ٹوپی پہن سکتا ہے، اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے دین دھرم کے حساب سے نکاح پڑھ سکتا ہے، اپنے گھر کو اپنے مذہب کے حساب سے چلا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات آ گئی ہے، ایک ملک ایک ہے، ایک قانون ہونا چاہیے۔ تو RSS کے سنچالک تھے، ان کا نام تھا گرو گوالکر۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے دستور میں دفعہ 25 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ہندوستانی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ اگر پرسنل لا ختم ہو گیا یا آزادی ختم ہو گئی، یکساں سول کوڈ آ گیا، آزادی ختم ہو گئی، ایک قانون بنا دیا گیا، تو یہ ملک زندہ نہیں رہے گا، موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ RSS کے سنچالک گرو گوالکر نے کہا۔ اب ایک بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوتا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ہندو کا ہندو سے نکاح ہو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ جب یکساں سول کوڈ آئے گا، مذہب پر چلنے کی آزادی ختم ہو جائے گی، تو ہندو مسلمان سے جب نکاح کرے گا، دو خاندان ہی میں نہیں، پوری بستی میں آگ لگ جائے گی، جھگڑا ہوگا، رائٹ ہوگا، فساد ہوگا۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، 3.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے 1939 میں، 6.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ مہا بھارت ہوئی ہے، اس جنگ میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اور جانتے ہیں کس وجہ سے مارے گئے؟ پرسنل لا ختم کرنے کی وجہ سے، مذہب کی آزادی ختم کرنے کی وجہ سے، ایک قانون لانے کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے اور اتنے کروڑ لوگ مارے گئے۔ ایک بات آپ سنیے، آپ کو 3 چیزوں پر اپنے سر اٹھانا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا۔ اگر بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ دیا؟ اور اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، فری میں اسلام کی دولت دے دیا، آپ کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ تیسرا احسان، آخری نبی کی امت میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ 1985 میں راجیو گاندھی نے کہا مسلمانوں کا قانون عورتوں کے لیے اتنا اچھا ہے کہ پوری دنیا کا قانون مسلمانوں کے قانون سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1972 میں بھی آر کرشنا چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے عورت مرد دونوں کو برابر کر دیا، مرد عورت کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، مرد عورت کو چھوڑنا چاہتا ہے طلاق دے دیتا ہے، اور عورت کا نباہ مرد سے نہیں ہو رہا ہے، عورت ہی مرد کو چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کے ہاتھ میں خلا دے دیا۔ دونوں کے ساتھ اسلام نے انصاف کیا، نہ اس پر ظلم کیا نہ اس پر ظلم کیا۔ اب آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، مرنے والا مر گیا اور اس کو ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد کی مالک اسلام نے بنا دیا۔ اگر 2 بیٹی ہے
تو 2/3 جائیداد کی مالک بنا دیا، یعنی 50% سے بھی زیادہ جائیداد کی مالک صرف بیٹی بن رہی ہے۔ اگر باپ 2 ہیں ماں 1 ہے تو بیٹا بیٹی دونوں کو اسلام حصہ برابر دیتا ہے۔ عورت کو کم حصہ ملتا ہے، مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے، اس لیے کہ سارے خرچ کی ذمہ داری مرد پر ہے، عورت پر کسی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کو دوسری طرف سے بھی مل رہا، اس کا خرچ نہیں ہو رہا ہے، مرد کو مل رہا خرچ ہو رہا ہے، اس لیے خرچ کرنے والے کا حصہ بڑھا دیا، اور جس کو خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کا حصہ بڑھا دیا، دوسری طرف سے کم کر دیا۔ اسلام نے اس پر بھی ظلم کیا نہیں کیا، اسلام نے اس پر بھی ظلم نہیں کیا۔ ایک بات سن کر کے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا کہ ہم جس دھرم کو ماننے والے ہیں اس کو پوری دنیا ماننے پر مجبور ہے۔ 1992 عیسوی میں سپریم کورٹ میں کیس آیا، اس میں کیس میں کیا تھا؟ لڑکی کا کہنا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، اس کے گھر میکے سے سسرال آئی ہوں، جس طرح میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے لڑکا کو میری خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب بتائیے کتنا خطرناک کیس آیا ہے، سپریم کورٹ میں 1992 میں آیا۔ اس کیس میں کیا فیصلہ ہوا؟ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جبکہ ہندو پرسنل لا ختم ہو چکا 1954 میں، لیکن اس کیس میں فیصلہ ہوا نہ ہندو کے یہاں یہ ریت رواج ہے، نہ مسلمان کے یہاں ریت رواج ہے کہ بیوی کی خاطر ماں باپ کو چھوڑا جائے گا، اس لیے اس لڑکا کو حق دیا جاتا ہے یہ اپنی بیوی کو تو چھوڑ سکتا ہے، ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھیے لاکھ دنیا ڈھڈورا پیچھے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے کہتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا اللہ کی حفاظت میں ہے، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے دین دھرم کی حفاظت کریں گے، 100% اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہماری طرف سے داڑھی ٹوپی سردار اور سکھ رکھے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دے، فرمان چھوڑ دے۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے، ایمان چھوڑ دے۔ پیغام ختم ہے۔ بچوں کے حوالے سے، بچی کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ لوگ گھبرا زیادہ گئے ہیں کہ غلطی بار بار کر رہے ہیں، اس لیے اٹھانے کی غلطی نہیں کریں گے، لیکن ماشاءاللہ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو مجھے تسلی ہوتی ہے کہ آپ تھکے نہیں ہیں، سننے کے لیے ابھی اور تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ جب آپ کا بچہ 9 سال کا ہوتا ہے تو وہ آپ کا غلام ہے، اس کو جو کھلائیے وہ کھائے گا، اس کو جو پہنائیے وہ پہنے گا، آپ کا غلام ہے۔ جیسا کہیں گے اٹھنے کے لیے کہیں گے اٹھے گا، بیٹھنے کے لیے کہیں گے بیٹھے گا۔ 9 سال کا بچہ، جیسے ہی اس بچے کی عمر 14 سال ہو گئی وہ آپ کا وزیر ہو گیا۔ جب آپ غلط کام کریں گے تو وہ آپ کو ٹوکے گا، جب آپ صحیح کریں گے تو آپ کو حوصلہ دے گا۔ 14 سال کا بچہ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑا ہو گیا، آپ کا وزیر ہو گیا۔ اب آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، اور جب 14 سال سے اوپر آپ کا بچہ جاتا ہے تو آپ کا دوست بھی ہوتا، آپ کا دشمن بھی ہوتا۔ اگر آپ نے اس کو غلط راستے پر چلا دیا، آپ کے گناہ کو اگر اس نے دیکھ لیا تو آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس کو سیدھے راستے پر چلایا، خود سیدھے رہے، تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ جانتے آج ہر ماں باپ کی کیا پریشانی ہے؟ میرا بیٹا اتنا کما لے، اتنا کما لے، یہ گودام کسی طرح سے بھرے، گھڑا خالی نہ رہے۔ رات دن یہی ہے کہ مال کیسے آئے، حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے نتیجے میں رات دن اپنے بیٹے کو لگا دیا اس کے پیچھے۔ وہ بیٹا انسان نہیں بنا، مسلمان نہیں بنا، اس کو تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ اب وہ جب بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو ماں باپ کے اوپر مسلط ہو چکا ہے عذاب بن کر۔
اور ایک بات سنیے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بادشاہ کی ملاقات ہو گئی ایک کسان سے، پوچھا کتنا کما لیتے ہو؟ کہا کہ 1 روپیہ۔ 1 روپیہ کیسے خرچ کرتے ہو؟ اس کو سنیے گا بہت دھیان سے۔ کہا کہ 54 اپنے اوپر خرچ کرتا اور 4 آنا قرض میں دیتا ہوں اور 4 آنا قرض کو ادا کرتا ہوں اور 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ کیا بولا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ کہا حضور میں جو 4 آنا قرض میں دے رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہا ہوں، ابھی میں جوان ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ مجھے اس قرض کا بدلہ دے گا، یہ بھی مجھے کھلائے۔ اور 4 آنا میں قرض میں دیتا ہوں، میرے ماں باپ نے مجھ کو کھلایا ہے، میں ان کو کھلا رہا ہوں، ماں باپ پر الگ سے احسان نہیں کر رہا ہوں، انہوں نے پہلے احسان کر دیا، اس کو میں چکا رہا ہوں۔ اور 4 آنا میں کہاں ڈال رہا ہوں؟ دریا میں، ساس سسر کو کھلا رہا ہوں۔ نیکی کرو دریا میں۔ بیٹی جب میکے سے سسرال جاتی ہے تو 3 دن کے بعد لوٹتی ہے، کبھی 1 دن کے بعد، کبھی 3 دن کے بعد، کبھی ہفتہ دن کے بعد۔ پہلی بار جب لوٹتی ہے تو محلہ بھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے۔ اب سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی تمہارے شوہر کیسے تھے؟ وہ لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ ماشاء اللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ الحمدللہ۔ اب ایک لڑکی پوچھتی ہے ارے یہ سب کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ساس کیسی تھی؟ کہتی استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ تو ماں کو سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، ادب بھی دیتی ہے۔ کہا بیٹی میرے سوال کا جواب دو، پہلی مرتبہ جب میکے سے سسرال گئی تو کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی نے مجھ کو پسند کیا تھا اور اپنے بیٹے سے نکاح کرایا، بہو بنایا، میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی اسی ساس کا احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، اسی ساس کا احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، اسی ساس کا احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں کے برابر ہوتی ہے۔ ایک بات سنیے گا، ماں کتنی بڑی دولت ہے، باپ کتنا بڑا سایہ ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ میزان عدل قائم کرے گا، نیکی کو تولے گا ترازو سے۔ ایک آدمی ایسا بھی نکلے گا اللہ کی عدالت میں، جب نیکی کو بدی کو تولا جائے گا تو دونوں برابر، نیکی بھی برابر، بدی بھی برابر، گناہ بھی برابر، نیکی بھی برابر۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، یہ آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا، جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ اتنے ہی میں فرشتہ جلدی سے آئے گا، ایک پرچی گناہ کے پلڑے میں ڈالتا، وہ جھک گیا، اب فیصلہ ہوگا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا۔ وہ پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا یہ فرشتہ لایا اور وہ پلہ جھک گیا۔ ماں باپ کو زندگی میں 1 مرتبہ گالی دیا، فرشتہ جیسے ہی گناہ کے پلڑے میں اسے ڈالا وہ جھک گیا۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، میرے اللہ مجھے جہنم میں بھیج رہے ہو، مجھ کو اس کا غم نہیں ہے، غم تو اس کا ہے کہ میرے ماں باپ ابھی تک جہنم میں ہیں، جہنم سے نکلے نہیں ہیں، مجھ کو جہنم میں بھیج دو اور میرے بدلے ماں باپ کو نکال دو۔ تو اللہ مسکرانے لگے گا، کہے گا میرے بندے تو دنیا میں تو بڑا نافرمان تھا اپنے ماں باپ کا، اور آخرت میں ماں باپ کی طرفداری کر رہا ہے، تیری ادا مجھے پسند آ گئی، تو خود جنت میں چلا جا، اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں پہنچا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ شادی سے پہلے